اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سورہ قاف سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ قاف مکی صورت ہے۔ قاف حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں یہ حرف موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ قاف کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین کی نماز میں سورہ قاف اور سورہ قمر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے قاف القرآن المجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر یاد کی ہے۔ آپ ہر جمعہ کے دن منبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ سورہ مبارکہ پڑھا کرتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ثبوت پیش کیا گیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرف مقطعات قاف سے فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، عظمت والی کتاب کی قسم۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، یعنی کہ عزت والے قرآن کی قسم ہم جانتے ہیں کہ کفار مکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے، بلکہ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان پر انہی میں سے رسول جو ہیں وہ تشریف لے کر آئے ہیں جن کی عدالت صداقت ہر شے کو یہ لوگ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یہ لٹانا تو بہت دور کی بات ہے۔ فرمایا زمین جو کچھ ان کے جسم سے کھاتی ہے ہمیں سب معلوم ہے، اور ہمارے پاس محفوظ رکھنے والی کتاب موجود ہے، بلکہ جب حق یعنی قرآن ان کے پاس آیا تو انہوں نے جھٹلایا، پس اب وہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ارشاد فرمائے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد اٹھنے کا کیسے انکار کرتے ہیں کہ ان کے جسم کے جو حصے گوشت، خون اور ہڈیاں وغیرہ زمین کھا جاتی ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ہم ان کے بدن کے ہر حصے کے بارے میں جانتے ہیں، وہ کہاں بکھر گئے ہیں اور کیا ان کس چیز میں مل گیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب لوح محفوظ ہے جس میں ان کے اسماء و اعداد اور جو کچھ ان کے جسم سے زمین نے کھایا ہے درج کیا ہوا اور محفوظ ہے۔ تو جب ہمارے علم کا یہ حال ہے اور ہم انہیں ویسے ہی زندہ کرنے پر قادر ہیں جیسے پہلے تھے، پھر انہیں پہلے کی طرح دوبارہ زندہ کیا جانا عقل سے کیسے دور ہے؟ تو ہمیں اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جو جسم ہے نا وہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائے گا، اور انسان کے بھی خاک نہیں ہوتا بلکہ اس کا بدن خاک ہوتا ہے، اور وہ بھی سارا بدن نہیں خاک ہوتا بلکہ کچھ باریک اصلی اجزاء جنہیں عجب الضم کہتے ہیں، عجب الضم کہتے ہیں، وہ جلتے اور گلتے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں، اور قیامت کے دن انہی اجزاء پر جسم کو دوبارہ بنایا جائے گا، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم میں ایک ہڈی ایسی ہے جسے مٹی کبھی نہیں کھا سکتی، اور قیامت کے دن اسی پر بدن کی ترکیب کی جائے گی۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ہڈی کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عجب الذنب ہے۔ اور انبیاء کرام اور اولیاء کرام تو اپنے اصلی جسموں کے ساتھ زندہ ہی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل ذکر کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ پیدا کیے، پودے اگائے، تو فرمایا یہ جو تمام چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں نا، اس میں بندے کے لیے رہنمائی ہے اور بندے کے لیے نصیحت کیا ہے کہ وہ سن کر تو نصیحت حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے۔
اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نے دلائل جو ہیں بیان فرمائے ہیں کہ اللہ نے بارش نازل فرمائی اور اس کے ذریعے سے کھیتی پیدا فرمائی، درخت پیدا فرمائے، اور یہ بندوں کے لیے تمام رزق عطا فرمائے ہیں۔ تو جس پروردگار نے یہ تمام چیزیں پیدا فرمائی ہیں تو لازم ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں ان میں بھی نبی بھیجے گئے، لیکن انہوں نے انکار کیا، اور پھر ان کے انکار کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور پھر ان کے نے جو اعتراض کیا تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، تو اس کا ایک دوبارہ جواب دیا گیا، فرمایا گیا افعینا بالخلق الاولی، کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ نئی پیدائش کے بارے میں شبہ میں ہیں۔ یعنی کفار مکہ جو دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم پہلی بار بنانے سے تھک گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے دشوار ہے۔ فرمایا ہم تھکے ہرگز نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ جو موت کے بعد پیدا کیے جانے سے متعلق شبہات میں ہیں ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر بلا شبہ قادر ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم کے جو حال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہم اس کے دل کے اندر جو وسوسے جو اس کا نفس اس کے اندر ڈالتا ہے نا، اس کے پوشیدہ احوال، ہم ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ورید وہ رگ ہے جسے خون جاری ہو کے بدن کے ہر جزو میں پہنچتا ہے، یہ رگ گردن میں ہے۔ یعنی انسان کے اجزاء ایک دوسرے سے پردے میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو اس کی اجزاء بھی پردے میں نہیں ہے، اور اس کے جو دونوں کندھوں پر اعمال لکھنے والے فرشتے ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور جو لفظ بھی بولتا ہے، چاہے جو بھی وہ بات زبان سے نکالتا ہے، تو وہ فرشتے وہ بات لکھ لیتے ہیں۔ قضائے حاجت اور صحبت کے وقت فرشتے آدمی کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں۔ ان دونوں حالتوں میں آدمی کو بات کرنا جائز نہیں ہے، تاکہ اسے لکھنے کے لیے فرشتوں کو اس حالت میں قریب ہونے کی تکلیف نہ ہو، اور یہ فرشتے آدمی کی ہر بات حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں کراہنا تک لکھتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف وہی چیزیں لکھتے ہیں جن میں اجر و ثواب یا گرفت اور عذاب ہو۔ پہلے پھر جو موت کا انکار کرتے تھے ان کا ذکر کیا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں موت کے برحق ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آئے گی، یہ ہے وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا، یعنی دنیا کی زندگی میں مرنے کے بعد کا انکار کرتا تھا، تو فرمایا ہے کہ وہ موت کی سختی ہے وہ آئے گی، اور جسے تو دنیا میں بھاگا کرتا تھا تو تمہارے فرار سے تمہیں کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ موت سے کسی کو بھی فرار ممکن نہیں ہے، بندہ کہیں پر بھی ہو تو اس کو بہرحال مرنا تو ہے ہی۔ اس کے بعد قیامت والے دن سور پھونکا جائے گا، اس واقعے کا ذکر کیا، روز محشر لوگوں کے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ ہمیں ہر شخص محشر کے دن اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا، تو ہم کہیں گے تو دنیا میں ان حالات سے غافل تھا، بس ہم نے تیرا پردہ غفلت اٹھا دیا اور آج تیری نظر بہت تیز ہے۔ یعنی جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو مرنے کے بعد سب لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، تو اس وقت فرمایا جائے گا یہ وہ دن ہے جس میں کافروں کو عذاب دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا، اور قیامت کے دن ہر جان یوں حاضر ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ چلانے والا ہوگا جو اسے میدان محشر کی طرف لے کر جائے گا، اور ایک گواہ ہوگا جو اس کے اعمال کی گواہی دے گا۔ اور قیامت کے دن پھر کافر سے کہا جائے گا تو دنیا میں قیامت کا منکر تھا، آج ہم نے تجھ سے وہ پردہ اٹھا دیا ہے جو تیرے دل، کانوں اور آنکھوں پر پڑا ہوا تھا، اس کی وجہ سے آج تیری نگاہ بہت تیز ہے کہ تو ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے جن کا تو دنیا میں انکار کیا کرتا تھا۔ اور اس کا عمر بھر کا جو ساتھی فرشتہ ہوگا یہ کہے گا یہ ہے وہ نامہ اعمال جو میرے پاس تھا۔ فرشتوں سے فرمایا جائے گا تم دونوں ہر نہ شکر سرکش کافر کو جہنم میں پھینک دو، جو نیکی سے بہت روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا اور شک کرنے والا تھا۔
جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کر رکھے تھے، پس اسے سخت عذاب میں دھکیل دو۔ تو اس کا ساتھی شیطان کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی گمراہ ہوا۔ اللہ فرمائے گا میرے پاس نہ جھگڑو، بلکہ جب میں تمہیں پہلے ہی عذاب کی وعید سنا چکا ہوں تو میرے حضور نہ تو بات بدلی جائے گی اور نہ ہی میں بندوں پر ظلم کرتا ہوں۔ یعنی کافر کا جو فرشتہ ہوگا نا، جو نامہ اعمال لکھنے والا ہوگا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو۔ اور یہ بڑا ناشکرا تھا، ہٹ درم تھا، بھلائی سے روکنے والا تھا، حد سے بڑھنے والا تھا، دین میں شک کرنے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شریک ٹھہرایا کرتا تھا۔ تو پھر جب کافر کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دیا جائے گا تو اس وقت وہ کہے گا یا اللہ، مجھے تو شیطان نے ورگلایا تھا اور کبھی بھی راہ راست پر چلنے نہیں دیا، اس لیے میں بے قصور ہوں۔ تو پھر جو شیطان ہوگا نا، اس کا قول یہاں پر ذکر کیا، وہ کہے گا یا اللہ، میں نے تو نہیں اس کو گمراہ کیے، تو خود گمراہی سے میں چلا گیا اور بہت زیادہ ہی آگے نکل گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تم میرے پاس اب کوئی بھی نہ جھگڑو، بلکہ تمہیں پہلے ہی عذاب کی وعید سنائی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبان سے یہ وعید بھیجی تھی، آج دنیا میں ہمارے پاس ہے کہ جو سرکشی کرے گا اسے عذاب دیا جائے گا۔ تو فرمایا اس وعید کے بعد اب کوئی بھی کسی پر حجت باقی نہیں ہے۔ اور اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے فرمائیں کہ کیا تو بھر گئی؟ وہ عرض کرے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے وعدہ فرمایا ہے کہ کہ تمہیں جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ تو اس وعدہ کی تحقیق کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم سے سوال فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں مسلسل جنوں اور انسانوں کو ڈالا جائے گا، اور جہنم عرض کرے گی کیا کچھ اور ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس میں اپنی شان کے لائق اپنا قدم رکھے گا، پھر جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے سے مل جائے گا۔ وہ عرض کرے گی بس بس، تیری عزت اور تیرے کرم کی قسم، اور جنت میں مسلسل جگہ زیادہ رہے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مخلوق پیدا فرمائے گا جسے جنت کے اضافی حصے میں رکھے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جنت کے انعامات کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جنتیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا اور ان سے فرمایا جائے گا یہ وہ ثواب ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جائے گا۔ پھر اہل جنت کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس کے بعد کفار مکہ کو گزشتہ قوموں کی حالات سے نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ ان کے حالات سے نصیحت کر کے اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آئیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی ہے کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی انبیاء کرام کو جھٹلایا جا چکا ہے، تو آپ کا کام بس پہنچانا تھا، آپ نے ان کو تبلیغ کے احکامات، دین کے احکامات پہنچا دیے ہیں، اب آپ ان کی باتوں سے بالکل بھی پریشان نہ ہو، بلکہ اب یہ قیامت کے دن کا اور عذاب کا ہی انتظار کریں۔ اس کے بعد ہے سورہ ذاریات۔ سورہ ذاریات مکی صورت ہے۔ ذاریات کا مطلب ہے خاک بکھیر کر اڑا دینے والی ہوائیں، اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ ذاریات رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا۔ قسم ہے گرد و غبار اڑانے والی ہواؤں کی، پھر پانی کا بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی، پھر آسانی سے چلنے والی کشتیوں کی، فالمقسمات امرا، اور پھر کام تقسیم کرنے والے فرشتوں کی، انما توعدون لصادق۔ اللہ رب العالمین نے یہ تمام قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بالکل سچے ہیں، اور جس چیز کا آپ وعدہ کرتے ہیں یعنی دوبارہ زندہ کیے جانے کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا، آپ اس اپنے وعدے میں بالکل سچے ہیں، اور وہ جزا ضرور دی جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی، فرمایا والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے راستوں والے آسمان کی۔ اے اہل مکہ، تم مختلف اقوال میں الجھے ہوئے ہو، قرآن سے وہی برگزیدہ کیا جاتا ہے جو علم الہی میں برگزیدہ ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت جو کہ جہالت میں بھولے ہوئے ہیں۔ آسمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ راستوں والے آسمان کی قسم، ذات الحبک، اس کا ایک معنی ہے زینت والا اور ایک معنی ہے راستوں والا۔ تو
فرمایا کہ حسن و جمال والے آسمان کی قسم، جس میں ہم نے ستارے رکھے ہیں، اور سیاروں کی گردش ہوتی ہے، سیاروں کے گردش کے لیے راستے بنے ہوئے ہیں۔ تو اس آسمان کی قسم، اے اہل مکہ، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور قرآن پاک کے بارے میں مختلف باتوں کے قائل ہو۔ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر معاذ اللہ کہتے ہو، کبھی مجنون کہتے ہو، کبھی شاعر کہتے ہو، اور قرآن مجید کو بھی کبھی آپ کا بنایا ہوا کہتے ہو، کبھی کہانت کہتے ہو، کبھی اگلے داستان کہتے ہو۔ تو فرمایا کہ اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جائے گا، وہی برگشتہ کیا جائے گا جو علم الہی میں برگشتہ ہو، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے جو کہ جہالت میں بھولے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ان کا سوال کا ذکر کیا کہ وہ پوچھا کرتے تھے جی روز قیامت کب آئے گا؟ تو فرمایا یہ دن ہوگا جب انہیں آگ پر بھونا جائے گا، اور ہم فرمائیں گے اس عذاب کا مزہ چکھو، یہی وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مانگتے تھے۔ کیا کرتے نا کہ وہ عذاب لے آئیے اگر آپ سچے ہیں، تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جب انہیں آگ پر بھونا جائے گا، اس دن یعنی ان کو کسی قسم کی کوئی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، اسے عذاب آیا تو پھر آیا۔ اس کے بعد اہل جنت کے لیے جنتی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور فرمایا جو جنتی ہوں گے ان کی خصوصیات یہ ہوں گی کہ وہ پہلے اخلاص کے پیکر تھے دنیا میں، اور راتوں میں بہت کم سویا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائے مغفرت کیا کرتے تھے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ فرمایا کہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بہت زیادہ دلائل ہیں، حتیٰ کہ تمہاری اپنی ذات میں دلائل ہیں، تو تمہیں عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ یعنی انسان کو اپنی تخلیق میں غور کرنا چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفس و آفاق میں ہمارے لیے مثالیں رکھی ہیں ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جب آپ کے پاس فرشتے آئے تھے اور آپ نے ان کو کھانے کے لیے بچڑا پیش کیا، انہوں نے نہیں کھایا، اور پھر آپ کو ذرا پریشانی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اے پیارے ابراہیم، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ پھر آپ نے آپ کو ذرا تسلی ہوئی، تو اس کے بعد فرشتوں نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی، تو اس بات کا یہاں پر ذکر ہے۔ تو اس تمام جو رکوع میں یہاں تک اسی واقعے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وسیع معجزات کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا، اور پھر قوم عاد کا ذکر ہے، پھر قوم سمود کا ذکر ہے، کہ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا اور سب نے پھر انکار کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنی نعمتیں بندوں کو یاد دلائی ہیں۔ تو یہ تمام باتیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، تم اللہ کی رضا کی طرف بھاگو، بے شک میں اسی کی طرف تمہیں برملا ڈر سنانے والا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عظیم ذات ہے جس نے یہ سب چیزیں جو ہیں پیدا فرمائی ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ جیسے کہ اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنی ذات میں ہی غور کر لینا چاہیے، اپنی ذات میں بھی ان کے لیے نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں بھی ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو پھر وہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں ان کے، ہم نے آسمانوں کو اپنی قوت کے ساتھ بنایا ہے، اور جب کہ ہم قدرت والے ہیں، ہم نے زمین کو فرش بنایا ہے، ہم خوب اچھا فرش بنانے والے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تم اللہ کی رضا کی طرف بھاگو کہ بے شک اس میں تمہیں برملا میں ڈر سنانے والا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہ مانو، اور میں تمہیں اس کی طرف سے دو ٹوک ڈر سنانے والا ہوں۔ تو اس طرح اہل مکہ سے پہلے لوگوں کے پاس جو بھی رسول تشریف لائے، تو کافروں نے یہی کہا کہ یہ معاذ اللہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں۔ تو فرمایا کیا انہوں نے ایک دوسرے کو انکار کی وصیت کر دی تھی؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ تھے ہی سرکش، بس آپ ان پر توجہ نہ دیں، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ نصیحت کرنا چاہے وہ کافروں کا فائدہ نہیں دیتے لیکن اہل ایمان کے لیے یہ نصیحت مفید ہے۔ اور اس کے بعد جنوں اور انسانوں کے پیدا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد ذکر فرمایا ہے کہ جنوں انسان اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں، اور فرمایا نہ تو میں ان سے رزق طلب کرتا ہوں بلکہ ان کو دیتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں مجھے کھانا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود رازق ہے اور قوت والا اور زبردست، اللہ تعالیٰ کو ان سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ تو فرمایا اے اہل مکہ، ہم اے اہل مکہ کے ہم مشرب و
کی طرح ظالم کفار مکہ کے لیے بھی عذاب کا ایک حصہ مقرر کریں گے، اس لیے یہ مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کریں. یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ عذاب ان پر آنا ہی آنا ہے، اس لیے یہ مطالبہ کریں یا نہ کریں، بہرحال وہ ان پر آ کر ہی رہنا. تو وہ کافروں کے لیے اس دن یعنی قیامت سے تباہی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. اس کے بعد سورہ طور ہے. طور ایک پہاڑ کا نام ہے. سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور کی قسم کھائی ہے، اس کا نام اس لیے طور ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کی شکایت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے طواف کر لو. تو میں نے طواف کر لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے نماز میں سورہ طور کی تلاوت فرمائی. اور جبیر بن مطعم فرماتے ہیں میں نے مغرب کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تھا. تو سورہ طور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار جو اعتراضات کیا کرتے تھے نا، تو بڑے پرجلال انداز میں ان کے جوابات دیے گئے ہیں. باقی جو اس کے دیگر مضامین ہیں وہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے ہمیں پتہ چل جائیں گے. سب سے پہلے فرمایا وہ طور کی قسم، یعنی اس پہاڑ کی قسم جس پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کلام الہی سننے کا شرف عطا فرمایا. اس پہاڑ کو یہ عظمت اس لیے حاصل ہوئی کہ وہاں پر کلام الہی سنا گیا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اسے نسبت حاصل ہے. تو پتہ چلا جس پتھر پہاڑ کو اللہ تعالیٰ کے نبی سے نسبت ہو جائے وہ بھی عظمت والا ہو جاتا ہے. پھر فرمایا وہ کتاب مستور، اور جو کتاب لکھی ہوئی نا اس کی قسم. لکھی ہوئی کتاب کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہے. ایک قول سے مراد تورات ہے، ایک قول سے مراد لوح محفوظ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ کتاب سے مراد فرشتوں کے جو دفتر ہے نا، جس کے اوپر دفتر ہیں جس کے اوپر وہ لوگوں کے اعمال تحریر کرتے ہیں. اور میں والبیت المعمور، اور بیت المعمور کی قسم. بیت المعمور 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ معظمہ کے بالکل اوپر ہے. آسمانوں میں اس کی حرمت ایسی ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے، اور یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں. پھر انہیں کبھی وہاں واپس آنے کا موقع نہیں ملتا بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں. جس کی راز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملاحظہ فرمایا. تو یہ قسمیں ذکر فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جس عذاب کی جلدی کر رہے ہیں نا، آپ کا رب ان کو وہ عذاب دے کر رہے گا. ان پر یہ عذاب ہر صورت میں واقع ہونا ہے، اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا. اور عذاب اس دن واقع ہوگا جب آسمان شدت سے تھر تھرائے گا اور پہاڑ تیزی سے چلیں گے. تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہوگی جو اپنے باطل مشکلوں میں دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. اور جب وہ قیامت کا دن پھر آئے گا تو انہیں دھکے مار کر جہنم کی طرف لایا جائے گا. ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے، کیا یہ جادو ہے؟ تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ تم آگ میں داخل ہو جاؤ، چاہے صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے سب برابر ہے. تم جو عمل کیا کرتے تھے اس کے مطابق تمہیں جزا دی جائے گی. تو یہاں پہ کافروں کو جو قیامت والے سزا دی جائے گی اس کا ذکر فرمایا. اس کے بعد اہل ایمان کے لیے جنتی نعمتوں کا ذکر فرمایا. میں نے کہا تھا نا کہ قرآن مجید کا یہ بڑا خوبصورت سا اسلوب ہے کہ جہاں پر کافروں کے لیے عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے تو ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنتی نعمتوں کا بھی اہل ایمان کے لیے ذکر فرما دیتا ہے. تو ہمیں بے شک پرہیزگار جنت کے گلشنوں اور نعمتوں میں سے ہیں، اپنی رب کی دی ہوئی نعمتوں اور اس بات پر پر مسرور ہو رہے ہیں کہ ان کے رب نے انہیں دوزخ سے بچا لیا ہے. اس کے بعد اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو درجات میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، ان کے عمل میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے. ہر شخص اپنے اعمال کی بنا پر قیدی ہوگا. کل امرئ بما کسب رہین، کے ہر شخص اپنے اعمال کی بنا پر قیدی ہوگا، یعنی اعمال کی بنا پر ہی اس کو اجر و ثواب عطا فرمایا جائے گا. تو یعنی جو بندہ ایمان لے کر آئے اور اپنی اولاد کو بھی نیک ہدایت دے اور اس کی اولاد بھی ایمان والی ہو تو جنت میں وہ والدین اور اولاد کو ملا دے گا، اور اولاد کو بھی وہی درجہ عطا فرمائے گا جو والدین کا ہوگا. والدین کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ ان کے اعمال کے ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ جنت میں اولاد کو ان کے ماں باپ کا وسیلہ کام آئے گا کہ ماں باپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اولاد کے درجات کو بلند فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک لوگوں کا وسیلہ مقبول ہوتا ہے. فرمایا کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے اعمال میں گروی رکھا ہوا ہے.
اس سے مراد یہ ہے کہ ہر کافر اپنے کفری عمل کی وجہ سے جہنم کے اندر دائمی طور پر ایسے قید ہے جیسے وہ چیز جسے رہن رکھا ہوا ہو، جبکہ مومن اپنے عمل کی وجہ سے دائمی طور پر جہنم میں گروی نہیں رکھا ہوا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، کہ ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی جائے گی مگر دائیں طرف والے نہیں۔ یہ سورہ مدثر کی میں نے آپ کو آیت مبارکہ سنائی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا ذکر فرمایا، جنتی نعمتوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ تو اب وہ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گی اور کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں خوفزدہ تھے، بس اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ نہیں، وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھا کرتے تھے، اور تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو بہترین نعمتیں ہیں وہ عطا فرما دی ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے ہیں، یعنی یہ جو لوگ آپ کو ستاتے ہیں، آپ کو طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، کبھی آپ کو کاہن کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ ہم آپ پر مصائب کا انتظار کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ آپ پریشان نہیں ہو بلکہ آپ فرمائیں کہ تربصوا، انتظار کرتے رہو، فانی معکم من المتربصین، کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ جس عذاب کا اور پریشانی کا تم انتظار کر رہے ہو وہ کس پر آتی ہے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا تھا، کفار بدر میں قتل اور قید کیے گئے تھے اور ان کو اس طرح سے عذاب میں مبتلا کیا گیا تھا، تو ان کو تنبیہ کرتے ہوئے، ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا جا رہا ہے کیا ان کی عقلیں انہیں اس بات کا حکم دیتی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا ابو الحکم سمجھا کرتا تھا نا، جو ابو جہل تھا، تو فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں، ان کی عقلیں انہیں اس بات کا حکم دیتی ہیں یا یہ لوگ سرکش لوگ ہیں۔ اور پھر جو قرآن پر یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود ہی گھڑ لیا ہے، تو اس بنا پر اعتراض کی بنا پر جو فالتو سن کا اعتراض تھا اس کی بنا پر یہ ایمان نہیں لے کر آتے تھے، تو پھر یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود گھڑ لیے؟ نہیں، بلکہ وہ ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، وہ ایمان نہیں لے کر آتے، نہیں لانا چاہتے، اس لیے قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اگر ان کا واقعی کوئی ویلڈ ریزن ہوتی ان کے پاس ایمان نہ لانے کی، تو وہ اپنے بار بار اقوال نہ بدلتے۔ قرآن مجید کے بارے میں ظاہر ہے اگر جس نے کسی چیز پر اعتراض کرنا اس کے بعد پھر ایک ویلڈ ریزن اور ویلڈ آرگومنٹ ہونا چاہیے، لیکن ان کے پاس اس حوالے سے کوئی بھی بات نہیں تھی، وہ اپنے قول بدلی جاتے تھے، کبھی نبی پاک علیہ السلام کا بنایا کہتے، کبھی کہتے پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں، کبھی کسی کہانیاں کہتے، ان کی ایک رائے ہی نہیں تھی۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہ شک میں مبتلا تھے، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہا کرتے تھے، تو فرمایا کہ اگر وہ سچے ہیں تو ایک جیسی بات لے کر آئیں، ہم پھر یہ طرح طرح کی جو باتیں ہیں نا وہ ذکر نہ کریں بلکہ ایک بات کریں۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ کیا وہ پیدا کرنے کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، خود اپنے خالق ہیں، یعنی جو انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر یہ اپنے ساتھ میں غور کر کے بتائیں کہ ان کو پیدا کس نے کیا، یہ خود ہی پیدا ہو گئے ہیں یا ان کو کسی اور نے پیدا کیا ہے، اور جو زمین و آسمان ہے اس کو کس نے پیدا کیا ہے، کیا ان کے پاس اپنے رب کے خزانے ہیں یا وہ خود مختار ہیں، یہ دن رات جو کھاتے پیتے ہیں، ان کا رزق کون دیتا ہے، ان کو اس بات میں غور کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے اور وہ آسمان کی طرف لگی ہوئی ہے جس پر چڑھ کے وہ فرشتوں کی باتیں سن لیتے ہیں اور انہیں پتہ چل جاتا ہے ان کے کون پہلے ہلاک ہوگا، کس کی فتح ہوگی۔ تو فرمایا اگر انہیں اس بات کا کوئی دعویٰ ہے ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے یا کہ وہ غیب کو جانتے ہیں، تو فرمایا کہ فلیاتی مستمعہم بسلطان مبین، تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ روشن دلیل لے کر آئے۔ اور پھر جو مشرک کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں ٹھہراتے تھے اور اپنے لیے لڑکے ٹھہراتے تھے، تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔
اور فرمایا کہ اے پیارے حبیب آپ مجھ سے تبلیغ دین پر کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالات کے انداز جو ہے نا یہاں پر اختیار کیا ہے, کیونکہ بعض اوقات یہ انداز بھی بات سمجھنے میں مدد دیتا ہے. اللہ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ باتیں نہیں ہیں, بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی میں یہ باتیں موجود ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھانے کے لیے, نصیحت کرنے کے لیے, تنبیہ کرنے کے لیے یہاں پر اس انداز میں ان سے گفتگو فرما رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھتے ہیں, کیا وہ فریب دینا چاہتے ہیں؟ بس کافر خود ہی فریب کے نقصان کا شکار ہیں. کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تو شرک سے پاک ہے, ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے ہر چیز سے. اور انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا نا کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دیا جائے, تو میں اگر وہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو کہیں گے یہ تو تہ بتہ بادل ہے. یعنی پھر بھی فرمایا انہوں نے ان پر یہ گرنا بھی شروع ہو جائے, اگر بادل بھی گرا, آسمان بھی گرا دیا جائے, تو یہ لوگ اسے بھی دیکھ کر اپنے کفر سے باز نہیں آئیں گے, اور انات کی وجہ سے یہی کہیں گے یہ تو تہ دردہ بادل ہیں اور ہم اس سے سیراب ہوں گے. جیسے کہ سورہ ہجر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اگر ہم ان کے لیے آسمانوں سے کوئی دروازہ بھی کھول دیں تاکہ وہ دن کے وقت اس میں چڑھ جاتے, تو تب بھی وہ یہی کہتے ہیں ہماری آنکھوں کو بند کر دیا گیا ہے اور ہم پر جو ہے وہ جادو کر دیا گیا ہے. جیسے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا تھا تو ابو جہل نے تب بھی وہ ایمان نہیں لے کر آیا تھا, اس نے کہا تھا یہ تو تمہارا جادو ہے معاذ اللہ. تو پھر فرمایا پیارے حبیب آپ ان سے نظر انداز کیجئے ان کو, اور یہ قیامت والا دن سب چیزیں جو ہیں ان کے سامنے واضح ہو جائیں گی. آپ صبر کیجئے, اور کیونکہ آپ کی حفاظت ہم کرتے ہیں. جب آپ کھڑے ہوں تو اپنے رب کے ساتھ اپنے ہم کی اس کے پاکی بیان کیجیے, اور رات کے کچھ حصوں ستاروں کے غروب ہونے کے بعد اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے. یعنی ان کی باتوں پر صبر کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ ہر وقت حاضر رہیے. اس کے بعد سورہ نجم ہے. سورہ نجم مکی صورت ہے, عربی میں ستارے کو نجم کہتے ہیں. یہ ایک مخصوص ستارے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں نجم کی قسم ارشاد فرمائی ہے, اس مناسبت سے اس کا نام سورہ نجم رکھا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سجدہ والی صورتوں میں سب سے پہلے سورہ نجم نازل ہوئی. اس کی تلاوت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا, اور جتنے لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے مسلمان یا کافر, ان میں سے ایک کے علاوہ سب نے سجدہ کیا. تو میں نے اس سجدہ نہ کرنے والے کو دیکھا, اس نے اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر اس پر سجدہ کر لیا, اور اس دن کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل پڑا تھا, اور وہ بندہ تھا امیہ بن خلف. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ نجم پہلی صورت ہے جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور حرم شریف میں مشرکوں کے سامنے یہ پڑھی. تو سب سے پہلے جو یہ سورہ مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا ذکر فرمایا ہے, قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ روشن ستارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم, جب یہ معراج سے اترے تمہارے آقا نہ گمراہ ہوئے نہ ہی بے راہ چلے. یعنی جو کفار مکہ تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا کہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں, فلاں فلاں باتیں کرتے تھے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے. یعنی آپ کبھی بھی حق اور ہدایت کے راستے سے آپ نے عدول نہیں کیا, اور ہمیشہ اپنے رب کی توحید و عبادت میں آپ رہے ہیں, اور آپ کے دامن عصمت پر کبھی مکروہ کام کی جو گرد ہے وہ نہیں آئی ہے, اور نہ ہی اب کبھی آئے گی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا ہوا ہے. اچھا, یہاں پر فرمایا ما ضل صاحبکم, تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاق صاحب خود قرآن عظیم میں وارد ہے, یعنی یہاں پر, لیکن آپ علیہ السلام کے نام کے ساتھ اس طور پر لفظ صاحب کا ملانا, جیسے محمد صاحب کہنا, فرمایا کہ یہ آریوں اور پادریوں کا شعار ہے, وہ اسے معروف تعظیم میں لے کر آتے ہیں. جیسے زید امر کے لیے رائج ہے کہ کہتے ہیں زید صاحب, عمر صاحب, اسی طرح کہتے ہیں شیخ صاحب, مرزا صاحب, پادری صاحب, پنڈت صاحب, لہٰذا تو کہتے ہیں کہ اس لیے ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے. ہاں یوں کہنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صاحب ہیں, ہمارے آقا ہیں, ہمارے مالک ہیں, ہمارے مولا ہیں, لیکن
جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں نا، ویسے نہیں پکارنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بہت عرفہ، بہت اعلیٰ، بہت بلند ہے۔ فرمایا یہ اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے کوئی کلام نہیں فرماتے، ان کا فرمانا وہی ہے جو ان کی جانب وہی کیا جاتا ہے، اپنی طرف سے آپ نے کوئی کلام نہیں بنایا، بلکہ آپ نے ایک ایک لفظ و ارشاد فرمایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ علمہ شدید القوا، انہیں زبردست قوتوں والے نے سکھایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی فرمائی ہے وہ انہیں سخت قوتوں والے، طاقت والے نے سکھایا۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سخت قوتوں والے طاقتور سے مراد جبرائیل ہیں، اور سکھانے سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعلیم سکھانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے پہنچایا۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شدید القوا سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اپنی ذات کو اس وصف کے ساتھ یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ تو پھر معنی یہ ہوگا کہ سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی واسطہ کے بغیر تعلیم فرمائی ہے۔ پھر فرمایا ذو مرۃ فاستویٰ، بڑے دانا نے پھر اس اللہ نے استوا فرمایا اس حال میں کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے کنارے یعنی عالم امکان کی انتہا پر تھے۔ تو یہاں پر بھی ذو مرۃ فاستویٰ سے ایک قول تو مفسرین کا یہی کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور ایک جو قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے استوا فرمایا عرش عظیم پر، اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ذکر فرما رہا ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور اس حال میں کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے اوپر پہنچے تو اللہ تعالیٰ تجلی کے ساتھ آپ پر متوجہ ہوا، ثم دنا فتدلی، پھر اس کا جلوہ اپنے رب کے قریب ہوا، اور فقاب قوسین او ادنا، وہ قریب ہوا تو بہت ہی قریب ہوا، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ تعالیٰ نے اپنے مکرم کی طرف وہی فرمائی جو بھی فرمائی، ما کذب الفؤاد ما رعا، اور آپ کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا آپ کے قلب اقدس نے اس کا انکار نہیں کیا، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ بے شک انہوں نے تو اس جلوے کو بار بار دیکھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب کی نعمت سے نوازا، ان سے بہت قریب ہوا اور قرب میں زیادتی فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی، اور جب معراج کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی تو آپ کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا، اور آپ کو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیات کا تحفہ دیا گیا، تو فرمایا ما کذب الفؤاد ما رعا، یعنی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک نے اس بات کی تصدیق کی جو چشمان مقدس نے دیکھا تھا، یعنی آنکھ نے دیکھا اور دل نے پہچانا، اور اس دیکھنے اور پہچاننے میں ذرا بھی شک اور تردد کی گنجائش نہیں تھی۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تھا۔ تو فرمایا کہ مشرکین کو جب معراج کے واقعات معلوم ہوئے انہوں نے ان واقعات کا انکار کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے، کبھی کہتے بیت المقدس کو صاف بیان کیجئے، اور کبھی کہتے راستوں میں سفر کرنے والے ہمارے قافلوں کے بارے میں خبر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دیکھے ہوئے کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ انہوں نے تو سدرۃ المنتہا کے پاس وہ جلوہ بار بار دیکھا ہے، کیونکہ نمازوں کی تخفیف کی درخواست کرنے کے لیے چند بار چڑھنا اور اترنا ہوا تھا، تو اس بات کا یہاں پر ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے پاس جنت المأویٰ ہے، اور یہ وہ جنت ہے جہاں آدم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا، اور اسی جنت سے آپ زمین پر تشریف لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی،
یعنی سدرہ کو فرشتوں نے اور انوار نے گھیر رکھا تھا، اور پھر میں ما ذاق البصر و ما طغی، یعنی اس دیدار کے وقت آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ ادب کی حد سے بڑی۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کے کمال کا اظہار ہے کہ اس مقام میں جہاں عقل ہر جگہ ہے آپ ثابت قدم رہے، اور جس نور کا دیدار مقصود تھا اس سے آپ بہرہ اندوز ہوئے اور دائیں بائیں کسی طرف آپ نے توجہ نہیں فرمائی، یعنی نہ مقصود کے دیدار سے آپ نے آنکھیں نہیں پھیریں۔ میں بے شک آپ نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ تو اے لوگوں، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے؟ اور تیسری منات، یہ مشرکین کے جھوٹے معبود تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ تو ان آیات میں فرمایا گیا ہے کیا تم نے ان بتوں کو تحقیق اور انصاف کی نظر سے دیکھا ہے؟ اگر تم نے ان کو دیکھا ہوگا تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ بت محض بے قدرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہ قادر اور برحق معبود ہے، اسے چھوڑ کر ان بے قدرت بتوں کو پوجنا اور اس کے ساتھ ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ کس قدر عقل و دانش کے خلاف بات ہے۔ اور پھر وہ کہا کرتے تھے نا کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہمارے لیے بیٹے، تو اس بات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ تو بڑی ہی ظالمانہ تقسیم ہے، اور فرمایا یہ وہ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی، اللہ نے نہ تمہیں اس کا حکم دیا ہے اور نہ ہی تمہارے پاس ان کی عبادت کی کسی قسم کی کوئی دلیل ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو فرشتے ہیں یا کوئی بھی اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ان کافروں کی سفارش نہیں کر سکیں گے، اور جو لوگ فرشتوں کا عورتوں والا نام رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، انہیں اس بات کا کچھ علم نہیں ہے، وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے پاس اپنے برے عقائد کی کسی قسم کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہ رکھنے والوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتا کر تو ان کے عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں، حالانکہ ان کو خود بھی اس بات کا کوئی علم یقینی نہیں ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، بلکہ وہ تو فرشتوں کو عورتیں کہنے میں صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، فرمایا کہ ایک بات تو حق ہے، بالکل ثابت شدہ ہے، اور وہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ دوسری بات ہے محض گمان، اور جیسے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے، اور یہ محض گمان تھا۔ تو فرمایا کہ گمان اور حق کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، حق تو ہمیشہ ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ تمام باتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص سے منہ پھیر لیں جو ہماری یاد سے پھرے اور پھر اس نے دنیا کی زندگی کا ارادہ کیا۔ تو یہاں تک ان کے علم کی رسائی ہے، تو آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے جو راہ سے بھٹکا، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام نعمتیں ہیں، اس بات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، اور جو اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو ان کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تو کیا آپ نے دیکھا جو پلٹ گیا، اس نے تھوڑا سا مال اور ہاتھ روک لیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ دیکھ رہا ہے؟ یہ آیت مبارکہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے دین میں پیروی کی تھی۔ جب بعض مشرکوں نے اسے آر دلائی تو اس نے کہا کہ اسے کہا گیا کہ تم نے اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیا ہے، تم گمراہ ہو گئے، تو اس نے کہا میں اللہ کے عذاب کے خوف سے ایسا کیا ہے۔ تو آر دلانے والے کافروں نے اسے کہا کہ اگر تو شرک کی طرف لوٹ آئے تو تمہیں ہم اتنا مال دیں گے کہ تم عذاب بھی تمہارا ہم اپنے ذمہ لے لیں گے اور تم عذاب سے بے خوف ہو جاؤ گے۔ تو اس پر ولید اسلام سے منحرف ہو گیا اور مرتد ہو گیا، پھر شرک میں مبتلا ہو گیا، اور فرمایا کہ وہ شخص جس کو مال دینا ٹھہرا تھا آپ نے اسے دیکھا جو وہ پلٹ گیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہیں؟ یعنی پہلے جو صحائف ہیں ان کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے کہ بلا شبہ قیامت آنی ہر کافروں کو عذاب ہونا ہے، تو قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا ہے، تو کیوں یہ لوگ توبہ نہیں کرتے اور راہ راست پر نہیں آتے؟ اور قیامت کے دن تو ایسا ہوگا کہ کوئی جان دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا، یعنی ہر انسان کو اس بات کا اجر دیا جائے گا جو اس نے کیا ہے، اور دوسرا کوئی بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ کو دلیل بنا کر نا بعض لوگ ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا۔ تو یہ تو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ جو دوسرے بندے ہیں وہ ایصال ثواب نہیں کر سکتے۔
اور جو بھی اصالہ ثواب میت کو پہنچایا جاتا ہے اسے پہنچتا ہے۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، میرا خیال ہے اگر وہ کوئی بات کرتی تو صدقہ کرتی۔ تو آپ نے پوچھا اس صحابی نے کہ اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا بالکل ملے گا، ہاں ملے گا۔ اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ کی طرف سے باغ صدقہ کیا تھا۔ اور اسی طرح ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، صدقہ کون سا افضل ہے جو میں اپنی والدہ کی طرف سے کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاتھ ہی یہ باغ، تو پھر پانی، تو انہوں نے کنواں کھدوایا، اور جب کنواں کھدوایا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہاتھ ہی ام سعد، سعد کی والدہ کا کنواں ہے، یہ ان کے اصالہ ثواب کے لیے ہے۔ تو اصالہ ثواب کے درست ہونے پر صحیح العقیدہ علماء امت کا اجماع ہے، فقہ کی کتابوں میں بھی بکثرت اس مقامات پر اس کا جواز مذکور ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں جو ہمیں معمول ہے فاتحہ، چہلم اور سالانہ ختم، عرس، تو یہ تمام اعمال حدیث کے بالکل مطابق ہیں۔ آیات کی تشریح کرنے میں کسی قسم کی خیانت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ جس کی کوشش قریب دیکھی جائے گی پھر بھرپور بدلہ دیا جائے گا، یعنی ہر بندے کو قیامت کے دن اس کے اعمال نظر آئیں گے، اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور اب آپ کے رب کی طرف ہی انتہا ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور رلایا، اور یہ کہ اسی نے مارا اور زندہ کیا، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ جوڑے بنائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہاں پر ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ اور اسی کا ذمہ ہے جب وہ دوسری زندگی عطا فرماتا ہے، اور وہی ہے جو کہ اس نے غنی کیا اور دولت عطا فرمائی، اور یہ کہ وہی ستارہ شعراء کا رب ہے۔ شیرہ ایک ستارہ ہے جو کہ شدید گرمی کے موسم میں جوزہ ستارے کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ دور جاہلیت میں خزاع قبیلے کے لوگ اس کی عبادت کیا کرتے تھے، تو سب سے پہلے ان کی عبادت کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ ان کے سردار ابو کبشہ نے یہ جاری کیا تھا، اور آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ یہ جس ستارے کی پوجا کرتے ہیں نا اس کا رب بھی اللہ ہی ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور جو پہلی بستیاں ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس الٹنے والی بستی کو پٹخ دیا، اس پر چھا گیا جو چھا گیا۔ یا سننے والے، اپنے رب کی نعمتوں میں سے تم کس میں شک کرو گے؟ پہلے ڈر سنانے والوں میں سے کی طرح یہ بھی ایک ڈر سنانے والے ہیں، جیسے پہلے انبیاء کرام تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے، ویسے یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی کھولنے والا نہیں ہے۔ تو کیا یہ تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں ہو؟ اور تم کھیل میں پڑے ہوئے ہو تو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، فاسجدوا للہ واعبدوہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کا انکار کرتے ہو، ان کا مذاق اڑاتے ہو، ہنستے ہو، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی جو وعیدیں اس میں بیان کی ہیں انہیں سن کر تم روتے نہیں ہو۔ تو فرمایا کہ اس قرآن میں جو باتیں ذکر کی گئی، عبرت والی اور نصیحت والی باتیں ذکر کی گئی ہیں، تم ان سے منہ پھیرتے ہو، تو تم اس سے باز آؤ۔ اور پھر اہل ایمان کو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، تو سب سجدہ لازمی کر لیجئے گا۔ اس کے بعد سورہ قمر ہے، یہ مکی صورت ہے، عربی میں چاند کو قمر کہتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں قمر کا ذکر ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ قمر رکھا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اقترب کی تلاوت کرنے والے کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا، کہ اس سورت کو تورات میں مبشدہ فرمایا گیا ہے، یعنی روشن کرنے والی، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کا چہرہ اس دن روشن کرے گی جس دن چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رات میں سورہ سجدہ، سورہ قمر، سورہ ملک تلاوت کی تو یہ سورتیں شیطان اور شرک سے اس کی حفاظت کریں گی، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درجات میں بلندی عطا فرمائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزہ کا اور اس پر جو کفار نے رد عمل دیا تھا نا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وانشق القمر، یعنی قیامت کے نزدیک ہونے کی نشانی ظاہر ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ سے چاند اور ٹکڑے ہو کر پھٹ گیا،
اور چاند کا 2 ٹکڑے ہونا جس کا اس آیت مبارکہ میں بیان ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن معجزات میں سے ہیں۔ اور یہ جو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی جو روایات ہیں یہ بخاری میں بھی موجود ہیں، صحاح ستہ میں موجود ہیں۔ تو یہ ان تمام دلائل کے ہوتے ہوئے اس معجزے کا انکار کرنا کہ یہ اس قدر شہرت کی حد تک یہ خبر پہنچ چکی ہے، تو پھر اس کا انکار کرنا یہ عقل اور انصاف سے بہت زیادہ دور بات ہے۔ اس کے بعد کفار مکہ کے جو وہ بات ہے وہ ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نبی پاک علیہ السلام کی صداقت اور نبوت پر دلالت کرنے والی کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو یعرضوا، وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور یہ اسے جادو ہی کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اس وجہ سے یہ حق بات کو جھٹلاتے ہیں، اور ان کے پاس جو تمام خبریں ہیں، تمام باتیں ہیں وہ آ چکی ہیں۔ ان کے پاس روز قیامت کا بھی ذکر ہے اور اس دن کیا کیا معاملات پیش آئیں گے اس کا بھی ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ نے پیچھے بھی نعمتوں کا ذکر پڑھا ہے لیکن آپ یہاں پر پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جدا گانا، ایک منفرد انداز میں ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ فَهَلْ مِن مُدَّکِر، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا کیا اس پروردگار نے جس نے تمام نعمتیں ان کو عطا فرمائی ہیں، تو کیا کوئی ان میں سے ہے جو اس ذات پاک کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی بات مانے اور اس کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ اور پھر فرمایا ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِر، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ یعنی تم کہتے ہو قرآن پڑھنا مشکل ہے، سمجھنا مشکل ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو کوئی مشکل نہیں، ہم نے تو اسے آسان کر دیا ہے۔ کوئی ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی وہ کسی نے کہا نا کہ ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں۔ یعنی اللہ تو فرما رہے ہیں ہم نے تو آسان کر دیا قرآن کو، تو کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے جو کوئی نصیحت جس سے قبول کرے؟ اس کے بعد قوم عاد کا ذکر کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ہلاک کیا، اور اس کے بعد پھر قوم سمود کا ذکر کیا کہ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے عذاب سے ہلاک کیے گئے۔ اور ان میں بھی آپ اگر یہ ٹیکسٹ کو پڑھیں گے، یہ جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ واقعہ دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے لیکن الفاظ جو ہیں وہ ایک جدا گانا انداز ہے، بڑے خوبصورت انداز میں یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ پڑھنے والا جب بھی پڑھتا ہے تو اسے دوبارہ سے ایک نیا لطف آتا ہے۔ اس کے بعد قوم لوط پر جو عذاب آیا اس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے تو اس قرآن کو نصیحت کے لیے بڑا آسان بنا دیا ہے، کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور پھر فرعون کے پاس حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے تھے اور اسے راہ ہدایت دکھائی تھی، لیکن وہ بھی سرکشی میں اڑا رہا اور ہدایت قبول نہیں کی، تو اس واقعہ کا یہاں پر ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ تو پھر فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر، کہ فرمایا اہل مکہ کیا تمہارے کافر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، عاد اور سمود اور لوط علیہ السلام کی قوم اور فرعون کی قوم سے زیادہ طاقتور اور توانا ہیں، یا وہ کفر اور عناد میں ان سے کچھ کم ہیں؟ مراد یہ ہے کہ تم سے پہلے کے کافر تم سے زیادہ مضبوط اور طاقتور تھے، اس کے باوجود ان کی سرکشی کی بنا پر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ تم نے سن لیا ہے، تو کیا تمہیں ابھی بھی امید ہے کہ تمہیں ان جیسا عذاب نہیں ہوگا؟ حالانکہ تمہارا حال تو ان سے بہت زیادہ بدتر ہے کہ اللہ کی کتابوں میں تمہارے لیے نجات لکھی ہوئی ہے، تم کفر کی گرفت میں آئے ہوئے ہو، اور اس کے عذاب کے لیے تم پھر تیار رہو، کیونکہ جب تم انکار کرو گے تو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انکار کرنے والوں کو عذاب دے گا۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، جب غزوہ بدر کے دن ابو جہل نے کہا نا ہم سب مل کر بدلہ لیں گے، یہ اوپر جو اس کا قول ذکر کیا ام یقولون نحن جمیع منتصر، ہم سب مل کر بدلہ لیں گے، تو پھر آیت مبارکہ یہ نازل ہوئی سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ ان قریب اس جتھے کو شکست دی جائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، کہ بلکہ قیامت ان کے لیے عذاب کا وعدے کا ذکر ہے، اور قیامت بڑی خوفناک اور بڑی کڑی چیز ہے۔ اس کے بعد کافروں کے لیے عذاب جو آئے گا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے،
اور جنت کے بارے میں فرمایا کہ وہ بڑی اچھی جگہ ہے اہل ایمان کے لیے، اور اس سے پہلے فرمایا کہ مجرم گمراہی اور عذاب میں ہے، جس میں وہ آگ ان کے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے، آگ میں گھسیٹے جائیں گے، فرمایا جائے گا دوزخ کا عذاب چکھو۔ اور جو فرمایا ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے بنائی ہے، اور ہمارا کام تو بس ایک دم کی بات ہے، جیسے آنکھ کا جھپکنے، یعنی اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ تمام جو باتیں، جو نصیحت ان کو سکھائی جا رہی ہیں، یہ کوئی انوکھی اور نئی باتیں ہیں، بلکہ یہ پہلے کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تو اگر یہ ہدایت قبول کریں گے تو پھر یہ جنتی نعمتیں جن کا وعدہ متقین سے کیا جاتا ہے، ان کو بھی وہ مل جائیں گی۔ اور بڑی قدرت والے بادشاہ کی حضور سچ کی مجلس میں ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔